ایک نعرہ سلوات. جن بچوں نے اپنے نام لکھائے ہیں وہ ممبر کے قریب آ کے بیٹھ جائیں، نہیں تو بعد میں پھر انہیں نہیں پڑھایا جائے گا. اب میں بہت ہی ادب و خلوص کے ساتھ قاری قرآن عالی جناب ندیم صاحب سے درخواست کر رہا ہوں ممبر پہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں. محمد وآل محمد آواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من
الدهر حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے قاری جناب ندیم صاحب نے کر دیا ہے. ان قریب مولانا تشریف لے آئیں گے. آج کے شورا میں قاری جناب محترم نیر مجیدی صاحب اور استاد الشورا جناب اعجاز زیدی صاحب کا نام ہے. ان سے قبل کچھ بچے ہیں جن کے دل میں جذبہ ہے مادہ اہل بیت کرنے کا. ان میں سے ایک عاشق حیدر سلام ابو ہے. میں درخواست کر رہا ہوں تشریف لے آئیں. عاشق حیدر سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہیں پر حسین کہیں پر شبیر بن گئی زینب. کہیں پر حسین کہیں پر شبیر بن گئی زینب. کہیں پر دین کی تقدیر بن گئی زینب. کہیں پر دین کی تقدیر بن گئی زینب. مگر یزید کے دربار میں خدا کی قسم مگر یزید کے دربار میں خدا کی قسم علی کی بولتی تصویر بن گئی زینب. علی کی بولتی تصویر بن گئی زینب. صلوات. محمد وہ ہے جسے ساری خدائی سلام کرے. علی وہ ہے کعبہ جس کا احترام کرے. فاطمہ وہ ہے جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے. حسن وہ ہے خدا جنت جس کے نام کرے. حسین وہ ہے جو سر کٹا کر بھی تلاوت سر عام کرے. میرے محبوب کا سارا گھرانہ وہ ہے جس کی تعریف سارا قرآن کرے. صلوات.
اب میں گزارش کر رہا ہوں ظاہر عباس صاحب سے تشریف لے آئے. جناب ظاہر عباس صاحب ہیں نہیں ہیں؟ آؤ چاہو تمہیں. ارے تو تمہیں پڑھنا ہے. آؤ. ایک نعرہ بلند تر صلوات. مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. کہ پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری. ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری. جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے. ناتی کی طرح قرآن کی پلا ہے عباس. گود میں ناتی کی طرح قرآن کی پلا ہے عباس. کتنا پیارا کتنا بھلا ہے عباس. گود میں ناتی کی طرح قرآن کی پلا ہے عباس. جب پانچوں اماموں نے مل کر مانگی تھی دعا اور تبھی زمانے کو جا کے ملا ہے عباس. نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ صلوات. ٹائم ہو چکا ہے مولانا آنے والے. صلوات. کہ آئے تھے کس قبیلے سے قاتل حسین کے بتلا گیا ہے تیر ہمیں تین بھال کا. صلوات. اللہ کے فرمان کو پورا نہیں کرتے جو بعد فلک کے لیے تبرہ نہیں کرتے. ان لوگوں کو کہتے ہو کہ وہ ہیں رضی اللہ جو اپنے کیے کے لیے توبہ نہیں کرتے. سلوات. بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے. ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. نعرہ صلوات. اعلیٰ ہے کون اور عالی ہے کون. حیدر کے در کا دیکھیے سوالی ہے کون. نعرہ لگا کے دیکھیے حیدر کے نام کا. چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون. نعرہ صلوات. اب فائز سلام کو گزارش کی جی تشریف لائیں. فائز سلام.
سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گئے سرور، مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، سکینہ بھی تمہارے غلام حاضر ہے، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، جناب مادر بیشیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت کے دیت تسلیوں کا پیام، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے وطن لاشو، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم میں آخر ہے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اب بہت ہی ادب کے ساتھ میسم صلی محمد رسول ٹائم نہیں ہے، مولانا آ رہے ہیں۔ کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے ارے جا کے خود کر وہ بلا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں
ارے واہب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں مولا، واہب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں مولا، تیری آنکھوں میں خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، ھذا من فضل حسین ابن علی و زہرا، ھذا من فضل حسین ابن علی و زہرا، حر کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی جری سلام سے درخواست کی جا رہی ہے، اگر وہ ہو تو آ جائے۔ درود کا سارا کیا پڑا عزاداران کربلا، اس شہزادی کے مسائل پڑھنے لگا جس کو وطن جانا نصیب نہیں ہے، قید خانے سے اپنے بابا سے کیا بیان کر رہی تھی بتا رہا سکینہ نے کہا بابا مجھے بہت مارا، سکینہ نے کہا بابا مجھے بہت مارا، ہے جہاں بھی جس نے بھی چاہا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، مدینے والے محمد کی میں نواسی ہوں، ہے بتایا جس گھڑی میں فاطمہ کی پوتی ہوں،
ہے جو نام دادی کا آیا مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا یہ درد ہوگا فراموش نہ کبھی مجھ سے ہے تھے اس کے ہاتھ تمہارے لہو میں ڈوبے ہوئے کہ جیسے شمر نے بابا مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا یوں اپنے بچوں کو بازار میں ہنساتے رہے ہے خوشی کی واسطے انہیں کی مجھے رلاتے رہے ہے میں چپ ہوئی تو دوبارہ مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا لائن ڈالا تھا زلفوں میں جیسے ہاتھ تیری ہے تمہارے لاشے سے زندہ شام تک ایسے ہے پکڑ کے بالوں سے بابا مجھے بہت مارا ہے سکینہ اس سلسلے کی آخری کڑی راہیل صاحب سے درخواست کی جا رہی ہے آئیں اور بہت ہی اختصار سے بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں. نعرہ صلوات. شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو جب تلک لوٹ کر میں نہ آ کے شمع جلاؤ گی تم
شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، صورت شاہدیں بے کفن بھی میرے جیسی اسیر مہن بھی، خالی کرتے میں مدفون غربت، مثل اصغر رہی بے کفن بھی، کیا کفن کی طرح روز چادر اس لحد پر چڑھاؤ گی تم، ہم نے زندان سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی، بات اتنی سی بس یاد رکھنا، میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں تو ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گی تم، ایک یثرب کی تھی شاہزادی، اس کا سقا تھا عباس غازی، مشق لے کر گیا سوئے دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم، قبر بے کس پہ آنسو بہانے، حال قید ستم کا سنانے، قافلہ کربلا کو چلا ہے، اس کے بابا کا چہلم منانے، اتنا کہہ دو ہماری طرف سے، اس کا چہلم مناؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو۔ حضرات، ایک سالانہ مجلس بمقام عزا خانہ ڈاکٹر اظہر حسین زیدی مرحوم بروز ہفتہ 19 اگست ٹھیک 8:30 بجے میں منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نور فاطمہ ہاسپٹل لکھنؤ میں جانے کی زحمت گوارا کریں، عزا خانہ نور فاطمہ ہاسپٹل لکھنؤ۔ ایک اعلان اور ہے، وہ نیئر بھائی خود کر دیں گے۔ چاروں طرف آج آپ دیکھ رہے ہیں مولا عباس کے علم سجے ہوئے ہیں، اس علم کے حوالے سے ایک مطلع و دو شعر، اور اس کے بعد آپ کے سامنے شاعر اہل بیت مدیدی صاحب قبلہ ہوں گے کہ اپنے گھر میں جو علم تیرا سجا لے عباس، اپنے گھر میں جو علم تیرا سجا لے عباس، آ کے بس جاتے ہیں
उस घर में उजाले अब्बास, आके बस जाते हैं उस घर में उजाले अब्बास। और मौत आती है तो आती है तेरे दुश्मन को, जिंदा रहते हैं तेरे चाहने वाले अब्बास, जिंदा रहते हैं तेरे चाहने वाले अब्बास। और इतनी मोहलत न मिली तेग उठाता कोई, इतनी मोहलत न मिली तेग उठाता कोई, मर गए तेरी तरफ देखने वाले अब्बास, मर गए तेरी तरफ देखने वाले अब्बास। मैं मरहूम अतहर हुसैन हैदरी इब्ने सफदर हुसैन हैदरी, मरहूम ज़हीर हुसैन हैदरी इब्ने अतहर हुसैन हैदरी और शीदी इंतज़ार हुसैन इब्ने शीदी इसरार हुसैन और जुमला मोमिन मोमनात जो इस प्रोग्राम में आते थे, मजलिस में शिरकत करते थे, आज हमारे बीच नहीं रहे। जिन्होंने इस मस्जिद को बनवाया, जिन्होंने इतनी खिदमत की, उनकी खिदमतों को याद करते हुए जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए। और शायर अहले बैत नैयर मजीदी के भाई जो बेहतरीन शायर थे जनाब सैयद रिजवी साहब, और उनके वालिद के मरहूम के लिए जो है एक सूरह फातिहा आप हज़रत सब इसाल कर दें। एक नारे सलवार, एक नारे हैदरी। मैं बहुत ही अदब और खुलूस के साथ शायर अहले बैत आली जनाब नैयर मजीदी साहब से इल्तिमास कर रहा हूँ कि मिंबर पे आए। आज़ाद ऐलान समात फरमा लें कि हमारे अफरोज़ साहब अलमारूफ पंडित जी 4 सफ़र को शब में 9 बजे कश्मीरी महल्ले में इनके अदा खाने में ख़तीब सदाकत मौलाना अली मुत्तकी ज़हरी साहब का बयान होगा। और 5 सफ़र को हमारे फैज़ान जाफ़र साहब के अदा खाने में ठीक 8:30 बजे ख़तीब सदाकत ही बयान फरमाएँगे। आप हज़रात से इस पर भी शिरकत की गुजारिश है। और मेरे वालिद मरहूम डॉक्टर मजीद हसन साहब के अदा खाने वाक़ शाहगंज में 10 सफ़र को ख़तीब अहले बैत मौलाना आगा एजाज मेहदी साहब क़िबला मजलिस को ख़िताब फरमाएँगे, शब्बेदारी की मजलिस को। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। एक सलवात भेजें पर मोहम्मद आज हमारे बीच इस मजलिस में शेर कर्नाटक मशहूर व मारूफ ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मक़दाद हुसैन साहब क़िबला आप जी अपने फ़र्जंद समेत जो उन्हें भी ज़ाकरी का शरफ़ मौला ने अता किया है, यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हम अंजुमन गर हुसैन की जानिब से उसका इस्तक़बाल करते हैं। सलवात भेजें पर मोहम्मद वाल। और ये कल पहली सफ़र से और 5 सफ़र तक मजालिस को भी ख़िताब फरमाएँगे नूरबाड़ी में जनाब अकबर हुसैन साहब के मकान पर। आप हज़रात से उसमें भी शिरकत की इल्तिमास है। एक और सलवात भेजें पर मोहम्मद वाले। कि सोचा भी है विलायत हैदर के बाब में, सोचा भी है विलायत हैदर के बाब में, आखिर कहेंगे क्या सर तुरबत जवाब में। सोचा भी है विलायत हैदर के बाब में, आखिर कहेंगे क्या सर तुरबत जवाब में। हम मुतमईन हैं क्योंकि मुहिब्बे अली हैं हम, फंसना तो आपको है हिसाब व किताब में। हम मुतमईन हैं क्योंकि मुहिब्बे अली हैं। हमारे देखिए खतीब मजलिस मौलाना मीर समदरी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं, बावाज़ बुलंद नारे सलवात।
تشریف فرمائیں. قبلہ تشریف لا چکے ہیں، لہذا بہت اختصار سے ملازم فرمائیں. ہمارے اعجاز ذہنی صاحب بھی یہاں تشریف فرمائیں، اپنا کلام پیش کریں گے. تو سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، آخر کہیں کہ کیا سر تربت جواب میں. ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم، ہنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں. ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم، ہنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں. قسم خدا کی علی جب سے مہربان ہوئے، قسم خدا کی علی جب سے مہربان ہوئے، ہم آسمانوں کی نظروں میں آسمان ہوئے. قسم خدا کی علی جب سے مہربان ہوئے، قسم خدا کی علی جب سے مہربان ہوئے، ہم آسمانوں کی نظروں میں آسمان ہوئے. ملاحظہ فرمائے کہ ہم آسمانوں کی نظروں میں آسمان ہوئے جو حق فاطمہ زہرا کے ترجمان ہوئے، جو حق فاطمہ زہرا کے ترجمان ہوئے. وہ میرے بھائی ہوئے، میری روح و جان ہوئے. جو حق فاطمہ زہرا کے ترجمان ہوئے، جو حق فاطمہ زہرا کے ترجمان ہوئے، وہ میرے بھائی ہوئے، میری روح و جان ہوئے. جو حق فاطمہ زہرا کے ترجمان ہوئے، وہ میرے بھائی ہوئے، میری روح و جان ہوئے. جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے علی، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے علی. اس ایک رخ سے تو مولا بھی لامکان ہوئے. میں جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے علی، جہاں جہاں بھی. یا علی یا علی اللہم صلی اللہ. قسم خدا کی علی جب سے مہربان ہوئے، ہم آسمانوں کی نظروں میں آسمان ہوئے. جو حق فاطمہ زہرا کے ترجمان ہوئے، وہ میرے بھائی ہوئے، میری روح و جان ہوئے. جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے علی. اس ایک رخ سے تو مولا بھی لامکان ہوئے. ابھی سے مجھ کو مقصر نہ کہہ دیا غالی، میں ابھی سے مجھ کو مقصر نہ کہہ دیا غالی. ابھی علی کے فضائل کہاں بیان ہوئے. ابھی سے مجھ کو مقصر نہ کہہ دیا غالی، ابھی سے مجھ کو مقصر نہ کہہ دیا غالی. ابھی علی کے فضائل کہاں بیان ہوئے. ابھی سے مجھ کو مقصر نہ کہہ دیا غالی، ابھی سے مجھ کو مقصر نہ کہہ دیا غالی. ابھی علی کے فضائل کہاں بیان ہوئے. ابھی سے مجھ کو مقصر نہ کہہ دیا غالی. ابھی علی کے فضائل کہاں بیان ہوئے. اور وہ جس کو آفتاب ولایت سے تھا گریز، دیکھیے قبلہ عنوائی کہ وہ جس کو آفتاب ولایت سے تھا گریز، بغض علی کی تیرہ شبی اس کو ڈس گئی. وہ جس کو آفتاب ولایت سے تھا گریز، بغض علی کی تیرہ شبی اس کو ڈس گئی. بغض علی کی تیرہ شبی اس کو ڈس گئی. اور لعنت کو تھی تلاش جو اپنے شکار کی، نکلی موبائلے سے سقیفہ میں بس گئی. وہ جس کو آفتاب ولایت سے تھا گریز، وہ جس کو آفتاب ولایت سے تھا گریز، بغض علی کی تیرہ شبی اس کو ڈس گئی. بغض علی کی تیرہ شبی اس کو ڈس گئی. اور لعنت کو تھی تلاش جو اپنے شکار کی، نکلی موبائلے سے سقیفہ میں بس گئی. لعنت کو تھی تلاش جو اپنے شکار کی، نکلی موبائلے سے سقیفہ میں بس گئی. قبلہ قطع کر رہا ہوں، نمک و مولا علی کے عدد برابر ہیں تو کچھ کہنے کی کوشش کیے. اب ملاحظہ فرمائیں کہ ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر. نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے. ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر. نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے، نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے. علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، غذا وہی ہے، غذا میں نمک زیادہ. علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے. ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر. نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے. علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، غذا وہی ہے، غذا میں نمک زیادہ ہے. بس یہ آخری قطع ملاحظہ فرما لیں
کہ آیات کی تفسیریں غلط کر کے آئے واعظ، آیات کی تفسیریں غلط کر کے آئے واعظ، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ آیات کی تفسیریں غلط کر کے آئے واعظ، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ ماں حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارا۔ حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں، حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارا۔ ایک مسئلہ اور دوشیے، اس کے بعد استاد الشورا جناب اعجاز عزیز صاحب قبلہ۔ قدرت سے ملا اس لیے یہ جاہو حشم ہے، قدرت سے ملا اس لیے یہ جاہو حشم ہے، عباس کی مدحت میں رواں میرا قلم ہے، عباس کی مدحت میں رواں میرا قلم ہے۔ او اے شیخ علمدار دعائے دل حیدر، اے شیخ علمدار دعائے دل حیدر، تو صبر کا کعبہ ہے وفاؤں کا حرم ہے، تو صبر کا کعبہ ہے وفاؤں کا حرم ہے۔ اور کہتے سورج کی چمک ہے تیرے ماتھے کا پسینہ، سورج کی چمک ہے تیرے ماتھے کا پسینہ، کہتے ہیں جسے چاند تیرا نقش قدم ہے، کہتے ہیں جسے چاند تیرا نقش قدم ہے۔ بہت ہی ادب و خلوص کے ساتھ استاد الشورا محترم اعجاز زیدی صاحب قبلہ سے التماس ہے کہ ممبر پر تشریف لائیں۔ نعرہ سلوات۔ محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ جناب نجار صاحب ملاد اگر دامن وقت میں گنجائش نہیں، صرف 2 قطعات اور ایک سلام کے 5 شعر حاضر خدمت ہے، کیونکہ مسجد میں یہ خمسہ ہوتا ہے، اس لیے اذان کے حوالے سے ایک قطع پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، اور جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل اذان دیتے ہیں۔ نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، اور جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل اذان دیتے ہیں، وہ مکمل اذان دیتے ہیں۔ قطع کو لاجا چوتھے میں سے ایک بات عرض کیے، کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہوں ازل سے علی کا دیوانہ، ہوں ازل سے علی کا دیوانہ، کب ہے گھٹتا جنون بڑھتا ہے،
کب ہے گھٹتا جنون بڑھتا ہے، اور ذکر حیدر کی بات کیا میں کروں، ذکر میسم سے خون بڑھتا ہے، ذکر حیدر کی بات کیا میں کروں، ذکر میسم سے خون بڑھتا ہے۔ بس ایک سلام کے ادب وعدہ سے 5 شعر عرض کر رہا ہوں۔ مولانا مقدار صاحب قبلہ ملاحظہ ہو کہ عباس کا دعاؤں میں جب واسطہ دیا، عباس کا دعاؤں میں جب واسطہ دیا، اللہ نے طلب سے بھی ہم کو سوا دیا، عباس کا دعاؤں میں جب واسطہ دیا، اللہ نے طلب سے بھی ہم کو سوا دیا۔ شعر ملاحظہ کہ وقتی رئیس ہم نہیں نسلی رئیس ہیں، وقتی رئیس ہم نہیں نسلی رئیس ہیں، نسلاً خدا نے ہم کو غم کربلا دیا، وقتی رئیس ہم نہیں نسلی رئیس ہیں، نسلاً خدا نے ہم کو غم کربلا دیا، اور کس خاندان سے ہیں بتانا نہیں پڑا، کس خاندان سے ہیں بتانا نہیں پڑا، کس خاندان سے ہیں بتانا نہیں پڑا، شجرہ ہمارا عشق ادا نے بتا دیا، کس خاندان سے ہیں بتانا نہیں پڑا، شجرہ ہمارا عشق ادا نے بتا دیا، اور شمع ادائے حضرت شبیر زندہ باد، شمع ادائے حضرت شبیر زندہ باد، تو نے ہر ایک چراغ ہوا کا بجھا دیا، شمع ادائے حضرت شبیر زندہ باد، تو نے ہر ایک چراغ ہوا کا بجھا دیا، اور کچھ پوچھنا پڑا نہیں اے دشمن علی، کچھ پوچھنا پڑا نہیں اے دشمن علی، شجرے کو تیرے چہرے نے تیرے بتا دیا، شجرے کو تیرے چہرے نے تیرے بتا دیا۔ آخری شعر ملاحظہ کہ کیا شکریہ ادا ہو عزا خانہ حسین، کیا شکریہ ادا ہو عزا خانہ حسین، ہم مفلسوں کے گھر کو بھی جنت بنا دیا، کیا شکریہ ادا ہو عزا خانہ حسین، ہم مفلسوں کے گھر کو بھی جنت بنا۔ حضرت استاد الشورا اعجاز ظہری صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے، 2 منٹ آپ کے اور لیے جائیں گے قبل اس کے کہ قبلہ کو زحمت خطابت دی جائے۔ اب باہر جو قرعے ہدیہ ہو رہے تھے 5 دن سے، ان میں جو پیسوں کا کلیکشن ہوا ہے ان پیسوں سے کسی نہ کسی کو بذریعہ قرآن اندازی
عراق کی زیارت کے لیے بھیجا جائے گا. اس کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ابوذر صاحب تشریف لائیں اور باقاعدہ اس کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ نیئر بھائی، اور تمام مومنین کا بھی شکریہ، اور بالخصوص مولانا میثم زیدی صاحب کا بھی شکریہ، اور تمام مومنین کا بہت بہت شکریہ. مومنین، یہ الرحمان ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے قرآن دازی کی جا رہی ہے، اور مولانا عطا حیدر صاحب قبلہ یہاں پر موجود ہیں. ان سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ ممبر کے پاس تشریف لے آئیں اور جو قرآن ہے وہ بھی لے آئیں. یہ بذریعہ مولانا میثم زیدی صاحب یہ قرآن کھولا جائے گا. لیکن کل تک یہ طے تھا، یہ اچھی خبر یہ ہے کہ کل تک یہ طے تھا کہ یہ ایک قرآن نکلے گا، لیکن الحمدللہ بتصدق چہردہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام آج الرحمان ٹور کے زیر اہتمام 2 قرے کی قرآن دازی ہوگی بر محمد و آل محمد صلوات. مولانا عطا حیدر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. مولانا مہراج صاحب اگر آ سکتے ہو تو آپ بھی تشریف لے آئیں. مولانا میثم زیدی صاحب یہاں پر ہیں، اور یہ قرے اس لیے کھول کے لے جا رہے ہیں تاکہ یہ تقریباً ہمارے پاس 2000 لوگوں نے پورے آل اوور انڈیا آن لائن قرآن دازی کی تھی. اور اب دیکھتے ہیں مولانا میثم زیدی صاحب بھی آ جائیں، مولانا عطا حیدر صاحب بھی آ جائیں، میرے والد بزرگوار جناب اصغر کندوری صاحب بھی، جون بھائی آپ بھی آ جائیں، تاکہ تمام مومنین کے درمیان سے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کیمرے کو تک لوگوں تک یہ میسج پہنچ جانا چاہیے، کیمرے کو کور نہ کریں، کیونکہ لکھنؤ سے زیادہ اس وقت آن لائن لوگ مجلس میں ہو، اور اس میں ابھی میں نے چیٹ میں دیکھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے شہر کا قرآن نکلے گا. بہرحال جس کو غازی عباس چاہیں گے وہ کربلائے محلہ جائے گا، یوں تو سب کربلائے محلہ جائیں گے، لیکن یہ خصوصی انتخاب ہے ہوگا الحمدللہ. اور ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہے خطیب اہل بیت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ، مولانا مقداد عابدی صاحب. میں چاہوں گا آپ بھی وہاں پہ چلے جائیں، مولانا عطا حیدر صاحب آپ بھی تشریف لے جائیں وہاں پہ، اور یہ قرآن کھل جائے. مومن کے درمیان آپ سامنے سے ہٹ جائیں تاکہ یہ کیمرے کور نہ ہو. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اجازت ہے آپ آ جائیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ لکھنؤ سے ایک قرآن کھلا ہے، عالیہ فاطمہ بنیاد باغ لکھنؤ. ان کا ٹوکن نمبر ہے 1661 بر محمد و آل محمد صلوات. یہ 1661. اور یہ پہلا قرآن کھلا ہے، یہ بھی آپ کے اطلاع کر دوں، یہ 40 کے لیے اگر ان کے پاس پاسپورٹ وغیرہ ریڈی ہوگا تو یہ 40 میں بھیجا جائے گا. اب جو اضافی قرآن دازی ہونے جا رہی ہے مولانا میثم زیدی صاحب کے ہاتھوں سے، یہ آپ چاہیں تو رجب میں شرکت کر سکتے ہیں، چاہیں تو شعبان میں جا سکتے ہیں. یہ 40 کا قرآن نہیں ہے. یہ قرآن جو تھا ابھی کھلا ہے جس کا ٹوکن نمبر ہے 1661 1661. یہ 40 کے لیے اگر ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں تو الحمدللہ اسی سال یعنی 2023 میں ہی وہ کربلا کی زیارت سے 40 کے موقع پر مشرف ہوں گے یا ہوں گی. عالیہ صاحبہ، عالیہ فاطمہ. دوسرا قرآن قبلہ کھولتے ہیں. اور اتفاق سے یہ بھی دوسرا قرآن بھی محمد انصار علی اور ابن رحمت علی ٹاپے والی گلی لکھنؤ سے یہ قرآن کھلا ہوا ہے، اور پر محمد والے محمد صلوات. اور ان کا ٹوکن نمبر ہے 1151 یعنی 1151 نمبر ہے، اور جو کہ یہ ہے، یہ شعبان یا رجب میں جب چاہیں ان کو اختیار ہوگا یہ زیارت پر جا سکتے ہیں. اور ایک خاتون کا قرآن کھلا ہے، اور ایک یہ مرد مومن شخص ہیں جناب انصار علی صاحب پر محمد والے محمد صلوات. دیکھیے ہمارے درمیان مشہور و معروف شاعر اہل بیت اور خطیب اہل بیت جناب مولانا شرر صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، لہذا ہمارے بانی مجلس کی خواہش ہے کہ وہ کچھ اشعار وہ بھی پیش کر دیں اور اس مجلس میں شرکت کر لیں. کچھ اشعار کے ذریعے آئیے جناب شرر نقوی صاحب، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں. اللہ
एक नारे हाजरी, एक नारे सलवान। टाइट कर दीजिए, साइड कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए इसको। बस ठीक है, ठीक। हज़रात बहुत इख्तिसार के साथ, क्योंकि आफ्ताब खिताबत बरादर बुज़ुर्ग मोहतरम मीसम ज़ैदी साहब क़िबला को ख़िताब करना है, मैं चंद शेर पढ़ता हूँ बहुत तेज़ी के साथ। दिल में हर एक का बसेरा नहीं होने देंगे, दिल में हर एक का बसेरा नहीं होने देंगे, दिल में हर एक का बसेरा नहीं होने देंगे, हम अकीदे का तमाशा नहीं होने देंगे। भाई थोड़ा सा मिल के बोलिएगा, दिल में हर एक का बसेरा नहीं होने देंगे, हम अकीदे का तमाशा नहीं होने देंगे। बोले मीशम के ज़बां काट के क्या कर लोगे, मेरे मौला मुझे गूंगा नहीं होने दे। जिंदाबाद पाइंदाबाद। बोले मीशम के ज़बां काट के क्या कर लोगे, बोले मीशम के ज़बां काट के क्या कर लोगे, मेरे मौला मुझे गूंगा नहीं होने देंगे। मुझको मालूम है फिर उठेंगे मुख्तार मिजाज, मुझको मालूम है फिर उठेंगे मुख्तार मिजाज, वो मेरे शहर को कूफा नहीं होने देंगे। जिंदाबाद तकल्लुफ क्या, थोड़ा सा हाथ उठा के बोलिएगा। मुझको मालूम है फिर उठेंगे मुख्तार मिजाज, वो मेरे शहर को कूफा नहीं होने देंगे। छीन कर नहर ये अब्बास दिलावर ने कहा, छीन कर नहर ये अब्बास दिलावर ने कहा, तुम तो कहते थे कि कब्जा नहीं होने देंगे। छीन कर नहर ये दोनों हाथ उठा के नजफ रसा नारा, नारे हैदरी। जिंदाबाद पाइंदाबाद, मौला सलामत रखे। तुम तो कहते थे कि कब्जा नहीं होने देंगे, अब यहीं सोएंगे हम हाथ कटा कर अपने, अब कभी जुल्म का दरिया नहीं होने दे, अब कभी जुल्म का। देखिए बाहर सबील लगी हुई है, और जब हम सबील लगाते तो पानी पीने वाले से उसका मजहब नहीं पूछते। भाई पूछते हो तो चुप रहिए, हम मजहब नहीं पूछते। जो भी आए इमाम हुसैन के नाम पर, बीबी सकीना के नाम पर, मौला अब्बास के नाम पर पानी पी के जाओ। मैं शेर पढ़ रहा हूं, छीन कर नहर ये अब्बास दिलावर ने कहा, तुम तो कहते थे कि कब्जा नहीं होने देंगे, अब यही सोएंगे हम हाथ कटा कर अपने, अब कभी जुल्म का दरिया नहीं होने देंगे। हमने भी मश्क सकीना की कसम खाई है, हमने भी मश्क सकीना की कसम खाई है, हम किसी कौम को प्यासा नहीं होने। हमने भी बस मैंने मुल्तवी की गुफ्तगू, हमने भी मश्क सकीना की कसम खाई है, हम किसी कौम को प्यासा नहीं होने देंगे। गैज़ आया तो ज़बानें भी कतर सकते हैं, गैज़ आया तो ज़बानें भी कतर सकते हैं। क्या कहा, जिक्र अली का नहीं होने देंगे। क्या बात है, जो चुप बैठे उनको भी मेरा सलाम। क्या कहा, जिक्र गैज़ आया तो ज़बानें भी कतर सकते हैं। क्या कहा, जिक्र अली का नहीं होने देंगे, तो जिक्र हैदर से बिगड़ती है तबीयत जिनकी, हम भी उन लोगों को अच्छा नहीं होने।
بس سلامت رہیں، آباد رہیں. ذکر حیدر سے یا علی، ذکر حیدر سے، ذکر حیدر سے بگڑتی ہے. یا اللہم صلی لبیک یا ذکر حیدر سے بگڑتی ہے طبیعت جن کی. ہم بھی ان لوگوں کو بس آخری 2 شعر اور گفتگو ملتوی. ہم بھی ان لوگوں کو اچھا نہیں ہونے دیں گے، ہم بھی ان لوگوں کو اچھا نہیں ہونے دیں گے. عقل کہتی ہے کہ میں جان بچا لوں اپنی. کیا بات ہے. حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں. اب تو آستین کے سانپ ہی پریشان کر رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. عقل کہتی ہے کہ میں جان بچا لوں اپنی، عشق کہتا ہے تقیہ نہیں ہونے دیں گے. کیا بات ہے. آباد رہیں، شاد رہیں، مولا سلامت رکھے. عقل کہتی ہے میرے بچوں، میری قوم کے جوانوں، یاد رکھنا اگر سر پہ کسی کے امامہ ہے یا میرے سر پہ امامہ ہے اور علی علیہ السلام کے فضائل نہیں بلکہ ان کے خلاف بول رہا ہوں تو سمجھنا امامہ نہیں ہے، پگڑی ہے. کیا بات ہے. یہ امامہ اسی وقت تک محترم ہے جب تک اہل بیت کے حق میں ہے. اگر اہل بیت کے خلاف بول رہا ہے تو امامہ نہیں ہے. عقل کہتی ہے کہ میں جان بچا لوں اپنی، عشق کہتا ہے تقیہ نہیں ہونے دیں گے. کرتا ہے قاتل زہرا کی حمایت جو بھی، کرتا ہے قاتل زہرا کی حمایت جو بھی، اس کی پگڑی کو امامہ نہیں ہونے دیں. کرتا ہے قاتل زہرا کی حمایت جو بھی، کرتا ہے قاتل زہرا کی حمایت جو بھی، کرتا ہے قاتل زہرا کی حمایت جو بھی، اس کی پگڑی کو، اس کی پگڑی کو امامہ نہیں ہونے دیں گے. پہلے ہم اس پہ شرر نقوی کریں گے لعنت. پہلے ہم اس پر شرر نقوی کریں گے لعنت. جو یہ کہتا ہے تبرہ نہیں ہونے دیں. بے شمار پہلے ہم اس پر شرر نقوی کریں گے لعنت. جو یہ کہتے ہیں تبرہ نہیں ہونے دیں گے. حضرت شرر نقوی صاحب سے آپ نے بہت خوبصورت و مرصع کلام سماعت فرمایا. بہت جلدی سے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے محترمہ امیر فاطمہ مرحومہ بنت سید محمد شبیر حسین صاحب، نواب اسد بہادر صاحب ابن نواب سلطان بہادر صاحب اور ہمارے محمد علی بھائی اغے اور جو بھی ان مجالس میں ان مجالس کے اہتمام میں شریک رہتے تھے ہمارے درمیان آج نہیں ہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں. اور اب تشریف لا رہے ہیں آفتاب خلافت خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید میثم رئیس صاحب قبلہ خمسہ مجالس کی آخری مجلس کو خطاب کرنے کے لیے آپ کے روبرو ہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. حضرات ایک بار پھر سماعت فرما لیں کہ یہ قرآن اندازی جو آج ہوئی تھی الرحمن ٹور کی طرف سے، اس میں جو قرآن نکلا ہے اربعین کی زیارت کے لیے وہ ہے عالیہ فاطمہ منا میاں، ان کی ولدیت ہے اور بنیاد باغ میں وہ رہتی ہیں اور ان کا ٹوکن نمبر ہے 1661 یعنی 1661. اور دوسرا قرآن نکلا ہے محمد انصار علی ابن رحمت علی کا، یہ ٹاپے والی گلی میں رہتے ہیں اور ان کا ٹوکن نمبر ہے 1151. آپ حضرات سے ایک دو اعلانات سماعت فرما لینے کی گزارش ہے کہ 4 صفر کو شب میں 9:30 بجے جناب احسن افروز صاحب کے مکان پر انگوری باغ میں کے قریب
ایک مجلس اعزا منعقد ہوگی اور اس مجلس میں خطیب صداقت برادر بزرگ مولانا علی متقی زادی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور خاص اعلان یہ ہے آپ حضرات ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمارے بھائی جناب مقداد عابدی صاحب قبلہ جو کرناٹک سے تشریف لائے ہیں، کل سے جناب اکبر حسین صاحب کے مکان پر نور باڑی میں 10 بجے شب میں 10 بجے روزانہ مجالس کو خطاب فرمائیں گے۔ پہلی سفر سے 5 سفر تک مسلسل اکبر حسین صاحب کے مکان پر نور باڑی میں شیر کرناٹک علی جناب مولانا مقداد عابدی صاحب قبلہ کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں اور مقداد عابدی صاحب کی صحت کے لیے بھی آپ حضرات دعا کریں۔ خداوند عالم بطفیل امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید حسنین زیدی ابن بنیاد حسین کے نام پڑھ دیں۔ بسم اللہ الحمدللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اور حضرات اس خمسے میں بڑے فعال رہتے ہیں ہمارے میسم عالم لال صاحب۔ آپ حضرات ان کے والدین شبر حسین ابن غضنفر حسین اور عشرت جہاں بنت مظہر حسین کے نام بھی ایک سورہ فاتحہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والسلام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا آيات مبينات
वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। हज़रात, हिदायत के उन्वान पर आपसे मुसलसल गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी रहा। बतौफ़ैल मौला गदीर आज ये सिलसिला मंजिल तकमील को पहुँच रहा है। मजलिस का काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है और अभी नवाखानी, सीना ज़नी और जंजीर ज़नी और कमा ज़नी भी होना है। लिहाजा इख्तिसार को पेश नज़र रखते हुए चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना मकसूद है। सूरह मुबारक नूर की 46वीं आयत है, जिसको मुसलसल आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि बेशक अल्लाह ने आयात बय्यनात को नाजिल फरमाया और अल्लाह जिसकी चाहता है, जिसको चाहता है उसको सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत फरमाता है। कल की मजलिस पर मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज़ किया था कि माबैन मुस्लिमीन इस सिलसिले में किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है कि हिदायत का जो सबसे बड़ा सोर्स है उसका नाम है कुरान मजीद। कोई भी मसला हो तो लोग कुरान से दलील मांगते हैं, कुरान की आयत से सबूत तलब करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अगर कोई बात इन्हें कुरान में नज़र नहीं आ रही है तो उसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आप मजलिस करें तो लोग पूछते हैं कि ये कुरान में कहाँ है, आप मातम करें तो लोग पूछते हैं कि ये कुरान में कहाँ है, अगर आप अज़ादारी करें तो लोग पूछते हैं कि ये कुरान में कहाँ है। बहरहाल इस वक्त ये बहस मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ नहीं करना है। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बेशक कुरान हिदायत है, लेकिन कुरान हिदायत है मगर किसके लिए हिदायत है? गौर करने वाली बात यह है कि कुरान हिदायत है तो किसके लिए हिदायत है? तो अजीज़ों, आइए कुरान ही से पूछें कि यह कुरान किसके लिए हिदायत है। मैं समझता हूँ कोई ऐसी आयत नहीं कि जिसे बड़ी मुश्किल से तलाश करना पड़े। सूरह बकरा की पहली ही आयत इस तरफ रहनुमाई कर रही है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं जिनका इल्म या तो अल्लाह को है या उनको है जो रासिखूना फिल इल्म। और चूंकि उन्होंने हमें नहीं बताया लिहाजा हम भी अलिफ लाम मीम को अलिफ लाम मीम ही कहते हैं। हम अपनी तरफ से उसके कोई माना या उसका कोई मफहूम बयान नहीं कर सकते। उसके बाद इरशाद हो रहा है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई रैब नहीं है, जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें कोई शुबहा नहीं है। हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। बेशक ये वो किताब है जिसमें कोई रैब नहीं है, कोई शक नहीं है। ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, ये हिदायत है साहिबान तक़वा के लिए। और इन साहिबान तक़वा की पहचान यह है कि ये गैब पर ईमान लाने वाले हैं, ये गैब पर ईमान लाने वाले हैं और नमाजों को कायम करने वाले हैं। और इनको अल्लाह की तरफ से जो रिस्क मिलता है ये उसे अपनी ज़ात तक महदूद नहीं करते, बल्कि दूसरों के दरमियान तक़सीम करते हैं, दूसरों के दरमियान तक़सीम करते हैं। लोग हमसे पूछते हैं ये तबर्रुक क्या है, ये सबीलें क्या हैं, ये लंगर क्या है, ये दस्तरखान क्या है। अरे भैया ये है वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। एक सलावात पढ़े बार मोहम्मद। इससे बड़ी और मिसाल क्या हो सकती है? बहरहाल अज़ीज़ा, सुना मेरी बात जो अर्ज़ कर रहा हूँ। तो
میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی بہت طویل بحث نہ پیش کروں، جلدی سے نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں متقین سے مراد مولا علی کے شیعہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمارے چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ متقین سے مراد مولا علی کے شیعہ ہیں۔ الحمدللہ کہ ہم شیعہ ہیں۔ غور کیجئے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں نے شاید آغا باقر کے امام باڑے میں بھی یہ بات عرض کی تھی، اس وقت اس بات کو اس لیے دہرا دوں کہ بچوں کو ایک بار پھر یاد آ جائے اور ان کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے کہ بھائی امام جعفر صادق نے فرمایا کہ متقین سے مراد مولا علی کے شیعہ ہیں۔ جتنے وعدے معصومین نے کیے ہیں وہ لفظ شیعہ کے ساتھ کیے ہیں۔ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ دیکھیں بالکل آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب جوش ملیح آبادی نے بڑی غضب کی ربائی فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ وہ کہتے ہیں کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین، چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ دیکھیں جواب نہیں ہے اس ربائی کا، آپ نے واہ واہ کر دی، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو یہ ربائی یاد نہ ہو۔ لیکن میں دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس رخ سے بھی قبلہ غور کیجئے گا کہ بے شک جب کوئی کسی منصب پر فائز ہوتا ہے، جب کوئی کسی عہدے کا اہل ہوتا ہے، جب شخصیت بلند ہوتی ہے تو ہر آدمی اس سے رشتہ جوڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ مولانا عطا حیدر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا زبردست ان کا ٹور چلتا ہے، زائرین کو لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ ہمارے بھائی ہیں۔ مولانا مقداد عابدی صاحب شیر کرناٹک ہیں، ہم نے کہا ہمارے بھائی ہیں۔ تو عزیزوں جب شخصیت بڑی ہوتی ہے تو اس سے ہر آدمی رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے کیسے رشتے لوگ جوڑ لیتے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسے رشتے جن کو ڈیفائن ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی منتری ہو جائے، کوئی ایم پی ہو جائے، اب دیکھیں لوگ کیسے کیسے اس سے رشتے جوڑتے ہیں۔ صاحب وہ ہماری بھابھی کے پھوپھی زاد بھائی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل۔ سنیے میں جو عرض کر رہا ہوں، وہ ہماری ممانی کے کزن ہیں، غور کر رہے ہیں آپ، وہ ہماری خالہ کے نندوئی ہوتے ہیں۔ قسم خدا کی عزیزوں، نہایت جینیس سے جینیس آدمی سے پوچھئے کہ ان رشتوں کو ڈیفائن کر دو تو ڈیفائن نہ کر پائے، اپنی بات سمجھے۔ لیکن رشتے جوڑے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شخصیت بڑی ہے، سمجھ رہا؟ تو جب کوئی کسی بلند شخصیت پر فائز ہوتا ہے تو اس سے سب رشتے جوڑتے ہیں۔ کچھ نہیں تو انہوں نے کہا بھائی وہ ہمارے وطن کے ہیں، وہ ہمارے گاؤں کے ہیں، وہ ہمارے قصبے کے ہیں، وہ ہماری ڈسٹرکٹ کے ہیں۔ انتہا یہ ہوتی ہے وہ ہماری طرف کے ہیں، وہ ہماری طرف کے ہیں، پورب کے ہیں، اور نہیں آپ نے ہیں، پشچم کے ہیں، دکن کے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد آل۔ لیکن
قبلہ میری بات سنیں، انشاءاللہ جتنے لوگ اندر بیٹھے ہوں جو باہر کھڑے ہوئے ہیں کوئی شخص خاموش نہیں رہے گا. بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو ہر آدمی رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم کسی بڑی شخصیت سے رشتہ جوڑیں اور لوگوں کو بتائیں تو ہمیں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بڑی شخصیت ہمارے اس رشتے کو قبول کرے. کیا سمجھے؟ میری بات سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ ہم نے کہا کہ وہ ہمارے ہیں، لیکن وہ بھی تو کبھی کہے کہ وہ ہمارے ہیں. آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وہ بھی تو کہے کہ وہ ہمارے ہیں، تب اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے. ارے بھیا حسین تو چرخ نوے بشر کے تارے ہیں. حسین یہ بھائی بیدار ہوئی. حسین کون ہے؟ حسین تو چرخ نوے بشر کے تارے ہیں. حسین یہ مجمع نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ اما جوش ملیح آبادی کی نظر میں حسین چرخ نوے بشر کے تارے ہیں تو محمد کی نظر میں کیا ہو گئے؟ سنیے، تو اگر ہر قوم پکارے کہ حسین ہمارے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تم جتنا اللہ کا شکر ادا کرو اتنا کم ہے میرے بچوں کہ تم شیعہ ہو. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہر قوم کہہ رہی ہے کہ حسین ہمارے ہیں، اور آخر وقت میں حسین کہہ رہے ہیں بیٹا سید سجاد ہمارے شیعوں کو ہمارے. یہ میں نے صرف اور صرف اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھیا شیعہ ہونا ہی بہت بڑے شرف کا مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا یہ نام شیعہ اللہ نے رکھا، اللہ کے رسول نے رکھا، آقا حسین نے آپ کو اسلام سے یاد کیا. اب خدا کے لیے اپنا کوئی اور نام رکھنے کی کوشش نہ کی جائے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو کوئی اور نام رکھنے کی کوشش نہ کیجئے. تو آپ کے چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ متقین سے مراد شیعہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. امام نے فرمایا کہ متقین سے مراد شیعہ اور یؤمنون بالغیب سے مراد قائم پر عقیدہ. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سنیے، میں ایسے ہی بات کو تمام نہیں کروں گا، انشاءاللہ بات کو مکمل طور پر آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ہو سکتا ہے کوئی کہے صاحب غیب سے مراد تو بہت سی چیزیں، اللہ بھی غیب ہے، جنت بھی غیب ہے، کوثر بھی غیب ہے، توبہ بھی غیب ہے، جبرائیل بھی غیب ہیں، میکائیل بھی غیب ہیں، خضر بھی غیب ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ عیسیٰ بھی غیب ہیں، الیاس بھی غیب ہیں، ملک الموت بھی غیب ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے یؤمنون بالغیب. تو کسی بھی غیب پر ایمان لانے والا، کسی بھی غیب پر ایمان لانے والا متقی ہوگا؟ نہیں عزیزوں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں صاف صاف کہا کہ ان المتقین فی جنات و نہر، کہ ہم متقین کو وہ جنتیں عطا کریں گے جن میں نہریں ہوں گی. اس طرح کی بہت سی آیتیں میرے خیال میں اہل نظر یہاں بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں ان المتقین فی جنات و عیون. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم متقین کو وہ جنتیں عطا کریں گے کہ جن میں چشمے جاری ہوں. کہیں آواز دی جا رہی ہے وہ جنتیں عطا کریں گے جہاں امن و امان ہوگا. لیکن کس کو؟ متقین کو. جنت کا وعدہ صرف اور صرف اللہ نے متقین سے کیا، صرف متقین سے کیا. اور پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے.
جن میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت پہ جائے گا. نام نہیں لیا پیغمبر نے، لیکن اللہ نے کہا جو جنت پہ جائیں گے وہی متقین ہوں گے. دیکھیں جیسے الجبرک ایکسپریشن کو سالو کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا متقین جنت پہ جائیں گے، اور وہی اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت پہ جائے گا، ایک فرقہ جنت پہ جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر غیب سے مراد جنت ہے تو ایک مانتا ہے یا سب مانتے ہیں؟ سن رہے آپ یا نہیں سن رہے؟ خدا کے لیے بیدار ہو جائیے. اگر غیب سے مراد کوثر ہے تو ایک مانتا ہے یا سب مانتے ہیں؟ اگر غیب سے مراد جبرائیل ہے تو ایک مانتا ہے یا سب مانتے ہیں؟ اگر غیب سے مراد میکائیل ہے تو ایک مانتا ہے یا سب مانتے ہیں؟ اگر غیب سے مراد عیسیٰ ہے تو ایک فرقہ مانتا ہے یا سب مانتے ہیں؟ اگر غیب سے مراد خضر ہے تو ایک مانتا ہے یا سب مانتے ہیں؟ اگر غیب سے مراد الیاس ہے تو ایک مانتا ہے یا سب مانتے ہیں؟ اگر غیب سے مراد قیامت ہے تو ایک مانتا ہے یا سب مانتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جنت کو سب مانتے ہیں، توبہ کو سب مانتے ہیں، کوثر کو سب مانتے ہیں، جبرائیل پر عقیدہ سب کا ہے، میکائیل پر یقین سب کا ہے، خضر و الیاس کو سب مانتے ہیں، ملک الموت کو سب مانتے ہیں، قیامت پر سب یقین رکھتے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ متقین جو جنت پہ جانے والے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو اب پھر ماننا پڑے گا کہ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت پہ جائے گا، جیسے جی چاہے ویسے جملہ سنیے گا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہاں غیب سے مراد نہ جنت ہے، نہ کوثر ہے، نہ توبہ ہے، نہ جبرائیل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ ملک الموت ہے، نہ خضر ہے، نہ الیاس ہے. خدا کے لیے 2 منٹ رک کے جملہ سن لیجئے. ان میں سے کوئی مراد نہیں ہے غیب سے. تو پھر غیب کیا ہے؟ کہ غیب وہ ہے جس کے سلسلے میں ایک فرقہ حاضر ہے، 72 غائب ہے. بابا بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ. لیکن قبلہ ہمارے علاوہ اس غیب پر یقین رکھنے والا کوئی اور نہیں. اور الحمدللہ ہم جس امام غیب پر عقیدہ رکھتے ہیں اس سے ہمارا رابطہ بھی برقرار ہے. لیکن میں بہت بڑی بات عرض کر دوں، یہ بڑے احمق قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب اب ان سے رابطہ نہیں ہے. نہیں، رابطہ ہے. کیا سن رہے ہیں؟ ہمارے امام سے کنیکشن ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائیے. ان سے ہمارا رابطہ ہے، ان سے ہمارا کنیکشن ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر رابطہ نہ ہوتا، اگر کنیکشن نہ ہوتا تو ہم امام کی خدمت میں عریضہ نہ بھیجتے. یہ جو ہم امام کی خدمت میں عریضہ بھیجتے ہیں، یہ عریضہ بتاتا ہے کہ ہمارا ربط برقرار ہے، ہمارا ربط برقرار ہے. خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ بڑا خوبصورت سا جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت وہ یہ نکتہ پڑھتے تھے اس وقت اکثر لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے عزیز و اقارب پاکستان میں رہتے تھے. 2 بھائی یہاں رہ گئے اور 2 بھائی وہاں چلے گئے، اور ایک بہن یہاں اور ایک بہن وہاں، اور کسی کے کزن وہاں ہیں اور کسی کے بھائی وہاں ہیں. تو بہرحال اس طرح کے معاملات بہت زیادہ تھے. اب تو دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے ہیں، یا یوں سمجھے کہ رابطے ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو قبلہ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہتا تھا. یہاں سے وہاں خط جا رہا ہے، وہاں سے جواب.
دیکھیں بزرگوں کے نقطے اپنی جگہ کے اوپر ہیں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. یوں ہی خطیب اکبر نہیں کہلاتے تھے، بڑے غضب کا جملہ وہ ارشاد فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے ایسا لگتا ہے کہ شروع میں سب نے اپنے اپنے بزرگوں کو خط لکھے. الحمدللہ. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سب نے خط لکھے، لیکن جن کے خطوں کے جواب نہیں آئے ان کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. آج تک اس قوم کا اپنے امام کی خدمت میں خط بھیجنا بتا رہا ہے کہ جواب آ رہا ہے. دیکھیں عزیزوں، بہرحال ایک فرمائش تھی کہ تھوڑا سا عریضے کا تذکرہ ہو جائے، لہذا میں آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں عرض کروں. لوگ پوچھتے ہیں صاحب یہ عریضہ کہاں سے آیا، یہ عریضہ کہاں سے آیا؟ اب دیکھیں کچھ بخرات قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام دل کے حالات سے واقف ہیں. تو جب دل کے حالات سے واقف ہیں تو پھر عریضہ لکھنے کا کیا مطلب؟ تو امام دل کے حالات سے واقف ہیں، اللہ بھی تمہارے دل کے حالات سے واقف ہے، تو دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ آپ بتائیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیت پڑھنے کی باتیں کرتے ہیں، تو بہرحال اس سے بہتر شاید کوئی لفظ نہیں تھا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو سماعت فرمائیں. اب جو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں عزیزوں، یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں، اللہ تو آپ کے دل سے کے حال سے واقف ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور دعا مانگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی رضا میں دخیل ہو رہے ہیں، بلکہ دعا کا مطلب ہوتا ہے اپنی عاجزی کا اقرار اور اس کی قدرت پر مکمل اعتماد. آپ سمجھ رہے ہیں نا جو بات میں عرض کر رہا ہوں؟ تو یہ آپ جو امام کی خدمت میں، اب اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہوگا عریضے کے سلسلے میں، اور شاید کوئی خاموش بھی نہیں رہے گا، کہ یہ جو آپ ہر سال یا جب موقع ملتا ہے، جب آپ کے اوپر کوئی ضرورت پیش آتی ہے آپ کے سامنے، تو جو آپ امام کی خدمت میں عریضہ لکھتے ہیں، یہ آپ عریضہ نہیں لکھتے بلکہ یومنون بالغیب پر عمل کا اظہار کرتے ہیں. اب عریضہ لکھا جا رہا ہے، کس کی خدمت میں بھیجا جا رہا ہے؟ امام کی خدمت میں بھیجا جا رہا ہے. عریضہ امام کی خدمت میں بھیجا جا رہا ہے، آٹے میں لپیٹ کے بھیجا جا رہا ہے. سمجھے آپ؟ آٹے میں لپیٹ کے بھیجا جا رہا ہے. اب کچھ لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آٹے میں کیوں لپیٹا جا رہا ہے. میں بچوں کو بتا رہا ہوں، یہ جو آٹے میں عریضوں کو لپیٹا جاتا ہے، اس آٹے کو کہتے ہیں گل حکمت. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. میرا جی چاہتا ہے کہ کبھی یہ سارے ارکان جو ہیں ان کے اوپر ہی ایک مجلس پڑھ دوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. ابھی یہاں بیٹھے ہوئے افراد سے اگر پوچھا جائے کہ میر فرش کسے کہتے ہیں تو شاید دو چار کے علاوہ کوئی بتا نہ پائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. یہ جو چاندنی کو روکنے کے لیے امامباڑوں میں پتھر کے وہ مدد سے بنے ہوئے رکھے رہتے ہیں، ان کو میر فرش کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ آٹا جو ہوتا ہے جس میں لپیٹا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں گلے حکمت. کیا غضب کا شعر جناب فدوی لکھنوی نے کہہ دیا، بہترین شعر کہا، سنیں گے آپ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آٹے میں لپیٹا ہے عریضہ اس لیے، میں نے آٹے میں لپیٹا ہے عریضہ اس لیے
اس عمل سے میرے گھر کا رزق بڑھتا جائے گا. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اس عمل سے دیکھیں 30 منٹ ہو گئے, بہت جلدی میں عرض کر رہا ہوں, پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عریضہ امام, بہت سی چیزیں میں نے چھوڑ دی, عریضہ امام کی خدمت میں بھیجا جاتا ہے. کہاں ڈالا جاتا ہے؟ پانی میں ڈالا جاتا ہے. کیوں پانی میں ڈالا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ پانی طہارت کی علامت, پانی طہارت کی علامت, لہذا پانی میں عریضہ ڈالا جاتا ہے. یا پھر کسی معصوم کے ذریعے میں عریضہ ڈالا جا سکتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. اور جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں, جو آپ ان کے عریضے دیتے ہیں, تو یہ سب باتیں میں صرف اس لیے پڑھتا ہوں, ہمارے عطا حیدر صاحب بیٹھے ہیں, دیگر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, صرف اور صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ زیارت پر جو آدمی جاتا ہے اس سے زیادہ شرائط کے ساتھ فرمائشیں نہ کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے خیال میں اسے زیارت میں کچھ زحمت ہو, سمجھ رہے ہیں. لہذا اس کے لیے آسانیاں فراہم کیجئے, آسانیاں فراہم کیجئے. یہ نہ کہیے کہ وہاں جا کے آپ اس چیز کی سبیل کر دیجئے گا اور یہ کر دیجئے گا اور یہ کر دیجئے گا. اگر آپ شریک ہونا چاہتے ہیں تو کچھ رقم لیں, اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ جب آپ گھر سے نکلیے گا تو سفر زیارت میں اس کو جہاں چاہیے گا وہاں خرچ کر دیجئے. بھئی ایک صلوات پڑھ ہمارے محمد و آل محمد. دیکھیں ان چیزوں کی تبلیغ نہایت ضروری ہے بھائی. میں ہے اور کسی نے وہ عریضہ سامرہ میں ڈال دیا تب بھی وہ حضرت عباسی کے پاس پہنچے. سمجھئے بھائی, وہیں پہنچے گا, وہیں پہنچے گا. آپ کہیں بھی کوئی ڈال دیں. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو معصوم کی ذریعے میں عریضہ ڈالا جائے اور یا پھر دریا میں عریضہ ڈالا جائے. لیکن جب آپ عریضہ ڈالتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں. سنیے, یہ عریضے کی ابتدا کہاں سے ہوئی یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شاید میں نے کبھی پڑھا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ, اس وقت تھوڑا سی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں قبلہ غیبت صغرا کے بعد اور غیبت کبرا سے پہلے 4 امام کے نائبین ہوئے جن کو نواب اربعہ کہا جاتا ہے. 4 جس پہ سب سے پہلے جناب عثمان ابن سعید اسدی, عثمان ابن سعید اسدی. ان کے بعد محمد ابن عثمان ابن سعید اسدی. اس کے بعد جناب حسین ابن روح, اور حسین ابن روح کے بعد آخری جناب علی ابن محمد سمری. یہ جو غیبت صغرا کا زمانہ تھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ امام سے مسائل دریافت کرتے تھے اور اپنی حاجتیں بھی امام سے بیان کرتے تھے. تو وہ تحریر کر کے ان نواب کو دیتے تھے اور یہ وہ تحریر امام کے پاس لے جاتے تھے اور ادھر سے جواب آتا تھا. اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو اس کا جواب آتا تھا اور اگر کسی نے کوئی اپنی حاجت بیان کی ہے تو اس کی حاجت پوری ہوتی. یہ طریقہ غیبت صغرا کے زمانے میں رہا. بہت سے سوالات ہیں اور بہت سے جوابات ہیں جو ان حضرات کے زمانے میں ہیں. مثلا میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں. جناب حسین ابن روح کے زمانے میں, کیونکہ ابھی زیارت کا تذکرہ ہوا لہذا عرض کر رہا ہوں, جناب حسین ابن روح کے زمانے میں کسی نے جناب حسین ابن روح کے معرفت امام کے پاس خط لکھا اور اس خط میں امام سے یہ پوچھا کہ سرکار یہ فرمائیں کہ اگر ہم کسی معصوم کی قبر کے پاس جائیں اور وہاں پر ہم کو نماز پڑھنا ہو تو ہم کیسے نماز پڑھیں. قبر کے داہنی جانب کھڑے ہو کے نماز پڑھیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کے نماز پڑھیں یا قبر کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں یا قبر کو سامنے رکھ کے نماز پڑھیں.
تو امام نے جواب دیا کہ نہ تو قبر کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھو. دیکھیے سنیں, معصوم کی قبر کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھو, نہ داہنی جانب نہ بائیں جانب. معصوم کی قبر کے نہ داہنی جانب کھڑے ہو کے نماز پڑھو نہ بائیں جانب کھڑے ہو کے نماز پڑھو, بلکہ نماز جو پڑھو وہ اس طرح پڑھو کہ امام کی قبر تمہارے سامنے ہو. ایک صلوات پڑھنا پر محمد وآلہ محمد. سنا آپ نے؟ دیکھیں یہ میسم زیدی نہیں پڑھ رہا ہے, کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ, شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب, میں اس کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی انہی کے حوالے سے نقل کیا. تو امام نے فرمایا کہ معصوم کی قبر کے نہ دائنی جانب نہ بائیں جانب اور نہ سامنے کھڑے ہو کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ اس لیے کہ امام قبر میں بھی امام ہی ہوتا. اللہ اکبر. شاید سارے مجمع نے توجہ نہیں فرمائی ہے. امام قبر میں بھی امام ہوتا, لہذا نہ امام کے برابر میں کھڑے ہونے کی کوشش کرو نہ امام کے آگے کھڑے ہونے کی کوشش کرو, بلکہ امام کے پیچھے کھڑے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو. تو اس طرح کے سوالات کیے گئے اور امام نے ان سوالات کے جواب دیے. کسی نے پوچھا امام سے کہ کیا خاک کربلا کی تسبیح پر تسبیح پڑھنا بہتر ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس سے بہتر کچھ اور نہیں. دیکھیں یہ جناب حسین ابن روح کے ذریعے پوچھا گیا اور امام نے انہی کے ذریعے جواب دیا. سارا مجمع سنیں اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوشش یہ کیجئے کہ جب آپ تسبیح پڑھیں نماز کے بعد ہر جگہ جا نماز میں خاک کربلا کی ایک تسبیح ہونا نہایت ضروری ہے, نہایت ضروری. اور یہ بھی سمجھیے کہ اس کے دانوں کا بھی خیال کیجئے. جو تسبیحاں بن کے آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ درست نہیں ہوتی, بلکہ اکثر درست نہیں ہوتی, اکثر درست نہیں ہوتی. جو تسبیح کا امام ہوتا ہے وہاں سے دانے گننا شروع کیجئے تو کہرکی تک, یعنی بیچ میں جو بڑا یا چھوٹا دانہ ایک لگا دیا جاتا ہے نشانی کے لیے, وہاں تک 33 دانے ہونا چاہیے. 33 دانے. اور پھر ایک کہرکی سے دوسری کہرکی کے بیچ میں 32 دانے ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ پر محمد وآلہ. میں سمجھتا ہوں پہلے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اب بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ امام سے لے کر, سمجھ رہے ہیں, یہ دیکھیے تسبیح بھی کچھ بتاتی ہے. اس میں سب سے اوپر جو دانہ ہوتا ہے جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے. امام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اسی سے تسبیح شروع ہوتی ہے اور اسی پر تمام ہو جاتی ہے. کیا سنا آپ؟ تو بھائی جو تسبیح کا امام ہے تسبیح اسی سے شروع ہوتی ہے اسی پر تمام ہوتی ہے. تو جو کائنات کا امام ہے, ایک صلوات پڑھ پر محمد وآلہ محمد. آج کی مجلس کے بعد اپنے گھر میں جا کے اپنی جانماز میں جو تسبیح رکھی ہے اس کو درست ضرور کیجیے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آج کی مجلس میں سچی داد جو ہے وہ یہی ہوگی. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو امام سے لے کر کہرکی تک 33 دانے اور اس کے بعد کہرکی اور دونوں کہرکیوں کے بیچ میں 32 دانے اور پھر 33 دانے. آپ کو معلوم ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھنا شروع کیا تو 33 دانے آپ نے پڑھے اللہ اکبر کہہ کے اور اس کے بعد کہرکی کو شامل کیا تو 34 ہو گئے. 34 بار آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا. پھر آپ نے شروع کیا 32 دانے, پھر کہرکی کو شامل کیا تو 33 بار آپ نے الحمدللہ کہہ دیا. اس کے بعد پھر 33 دانے, 33 بار آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا. یہ جو کنفیوژن ہوتا ہے ایک بار چھوڑیں ایک بار شامل کریں. ایک صلوات پڑھیں بھر محمد کی. تو امام نے فرمایا کہ اگر خاک کربلا کی تسبیح ہے, خاک شفا کی تسبیح ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد سنیں امام نے اس کی کیا فضیلت بیان کی. امام نے فرمایا کہ اگر کسی اور شے سے بنی ہوئی تسبیح ہے اور اس تسبیح کے دانوں کو تم گردش دے رہے ہو تو اگر تم ذکر کر رہے ہو تو تمہیں اجر ملے گا, اور اگر تم خاموش ہو گئے خالی دانوں کو گردش دیتے رہے تو کوئی اجر نہ ملے گا. لیکن اگر خاک شفا کی ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد.
تو اگر پڑھتے 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 کہیں بھول بھی گئے اور ذکر نہ بھی کیا، خالی دانوں کو گردش کرتے رہے، خالی دانوں کو گردش کرتے رہے، تو گردش کرنے کا بھی اجر ملے گا اور ثواب کا بھی اجر ملے گا، اس لیے کہ یہ کہیں اور کی مٹی سے نہیں بنی ہے، یہ کربلا کی مٹی سے بنی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب حسین ابن روح کے ذریعے سے ان سوالات کے جواب آئے، اور تمام سوالات ہیں ان کے جوابات ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت دو طرح کے خطوط امام کی خدمت میں ان لوگوں کے ذریعے سے جاتے تھے، کچھ میں سوالات پوچھے جاتے تھے اور کچھ میں حاجتیں بیان کی جاتی تھی۔ علی ابن محمد سمری جو امام کے آخری نائب تھے، جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو امام نے ان کے پاس خط بھیجا کہ اب تم اپنے بعد کسی اور کو اپنا نائب نہ بناؤ، اس لیے کہ نیابت یہاں پر تمام ہو رہی، سمجھنا، نیابت تمام ہو رہی۔ اب اس کے بعد لوگ ہمارے روات احادیث کی طرف رجوع کریں گے، یعنی ہماری حدیثیں جو ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ تو عزیزوں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ غیبت صغریٰ سے لے کر علی ابن محمد سمری تک دونوں طرح کے خطوط امام کی خدمت پہ جاتے تھے، مسائل بھی پوچھے جاتے تھے اور حاجتیں بھی بیان کی جاتی تھی، دونوں طرح کے خطوط جاتے تھے۔ اب ایک کے لیے امام نے راستہ بتا دیا، وہ راستہ کیا بتایا کہ دیکھو جب کوئی مسئلہ آئے تو ہماری احادیث کو بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرو، کیا سن رہے ہیں، ان کی طرف رجوع کرو، جو فقہاء ہیں ان کی طرف رجوع کرو، بہت توجہ آپ حضرات کی، تو ان کی طرف رجوع کرو۔ تو اب مسائل میں تو ان کی طرف رجوع کیا کہ بھائی امام نے کیا فرمایا ہے، بہت توجہ، لیکن اب رہ گئی حاجتیں، سنا آپ نے، اب رہ گئی حاجتیں، تو حاجتوں کے لیے عریضے کا سلسلہ جاری و ساری رہا، سمجھے آپ، حاجتوں کے لیے عریضے کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ لیکن جب آپ عریضہ ڈالتے ہیں تو مخاطب کرتے ہیں، کس کو مخاطب کرتے ہیں، یا حسین ابن روح، حسین ابن روح کو مخاطب کرتے ہیں۔ دیکھیں کبھی کبھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ حسین ابن روح کو مخاطب کیوں کیا جائے، حالانکہ کسی بھی امام کے نائب کو مخاطب کیا جا سکتا ہے، لیکن خصوصیت سے حسین ابن روح کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابھی میں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انہی کو کیوں مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال امام کے کسی نائب کو مخاطب کیوں کیا جائے جب عریضہ ڈالا جائے، سنیے بڑی قیمتی باتیں اس وقت آپ حضرات کے حوالے ہو رہی، کیوں؟ اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، قبلہ امام کی خدمت میں ہم خط لکھ رہے ہیں، نہ ہماری زبان سے ہی، کیا سن رہے ہیں آپ، نہ ہماری تحریر درست۔ اب تھوڑی سی کڑوی بات ہے، آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ یہاں ماشاءاللہ علماء، خطباء، ذاکرین بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی شرر نقوی بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بھائی علی متقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مقداد عابدی صاحب بیٹھے ہیں، عطا حیدر صاحب بیٹھے ہیں، جو حضرات مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اب میں کیا عرض کروں، سورہ فاتحہ کی گزارش کے لیے جو پرچے آتے ہیں، ماشاءاللہ، ایک صلوات پڑھے بار محمد سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو بہرحال اس میں جیسے جیسے نام لکھے ہوتے ہیں، صرف اردو کی بات نہیں کر رہا ہوں، انگریزی میں لکھے ہوں تو بھی جو سپیلنگ ہوتی ہے، ہندی میں لکھے ہوں تب بھی جو املا ہوتا ہے، بات کر رہے ہیں آپ، اگر ویسے ہی پڑھ دیں تو لوگ ناراض ہو جائیں۔ یہ تو ذاکرین چونکہ ہندی میں زیادہ آتے ہیں، لہذا میں عرض کر رہا ہوں اپنے وویکانوسار نام لے لیتے۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد، ایک صلوات اور پڑھا پر محمد۔ تو بہرحال تو ایسے ایسے لوگ بھیجتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں عالم یہ ہو، غور کر رہے ہیں آپ، اب وہاں خط جا رہا ہے امام کی خدمت میں، آپ غور نہیں کر رہے، خط جا رہا ہے امام کی خدمت۔ دیکھیے اگر کوئی کسی آفیسر کی خدمت میں کوئی اپلیکیشن لکھنا چاہتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے بھئی کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس چلا جائے، میں کہا بھئی آپ لکھ دیں، ہم نیچے دستخط کیے دے رہے ہیں۔ اگر خود یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی سی کمزوری ہے ہم میں تو کسی کے پاس جاتا ہے کہ بھئی آپ، تو اب آپ سمجھے یہ حسین ابن روح کو مخاطب کیوں کیا جاتا ہے۔ حسین ابن روح کو مخاطب جو سمجھے گا وہ بولے گا۔ حسین ابن روح کو مخاطب اس لیے کیا جاتا ہے کہ بھائی ہماری زبان اس لائق نہیں ہے، ہماری تحریر اس لائق نہیں ہے، ہمارے الفاظ اس لائق نہیں ہے کہ امام کی خدمت میں جائیں، ہم نے حال دل لکھ دیا ہے، اب آپ جیسے چاہیں ویسے امام کی خدمت میں بیٹھ۔
مقصد صرف یہ ہوتا. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آلہ. آپ جیسے چاہیں ویسے امام کی خدمت میں پیش کر دیں. اب عزیزوں یہ 4 نواب میں جناب حسین ابن روح کا انتخاب بھی کیوں؟ بس آخری بات، بہار الانوار سے جناب حسین ابن روح کے زمانے میں ایک عورت، ایک خاتون، ایک مومنہ پتہ پوچھتی ہوئی آئی کہ اس وقت امام کا نائب کون ہے. کسی نے حسین ابن روح کا پتہ بتایا، وہ ان کی خدمت میں پہنچی. اس وقت سامرہ میں مقیم تھے. اس نے کہا کہ آپ کوئی ثبوت پیش کیجئے کہ آپ امام کے نائب ہیں. آسان کام نہیں ہے یہ سمجھیے کہ آپ کوئی ثبوت پیش کیجئے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں کچھ چیزیں امام کی خدمت میں نظر کرنے کے لیے لے کے آئی ہوں. آپ کوئی ثبوت پیش کیجئے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. حسین ابن نو نے اس سے کہا کہ جو بکسا تم لے کے آئی ہو اس کے لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں ڈال دو. ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا. جاؤ جا کے دریائے دجلہ میں ڈال. وہ عورت گئی اور جا کے دریائے دجلہ میں وہ ڈبہ، وہ بکسا ڈال دی. ڈال کے پھر حسین ابن روح کے پاس آئی، آگے سامنے بیٹھی. کہ ڈالا ہے؟ کہاں؟ دریا میں؟ کہاں؟ کہا دیکھ لیا تھا غرق ہو گیا؟ کہاں غرق ہو گیا، ڈوب گیا. حسین ابن روح نے اپنی ایک کنیز کو آواز دی. کنیز آئی، کہا ہمارے بستر کے قریب جو ایک بکسا رکھا ہے اسے اٹھا لاؤ. سنے قبلہ سنے، کہ ہمارے بستر کے قریب جو ایک بکسا رکھا ہے وہ اٹھا لاؤ. کنیز وہ بکسا لے کے آئی، مقفل بکسا. اس کی چابی اس عورت کے پاس، بکسا دریا میں ڈال کے آئی. کہ دیکھ یہ تیرا بکسا ہے؟ کہا ہاں ہاں میرا ہی بکسا ہے. جناب حسین ابن روح نے کہا میں بتاؤں اس میں کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا سن رہا ہے یار؟ لیکن جس کا امام سے رابطہ ہوتا ہے وہ کم سے کم اس منزل پر ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ بر محمد کہ میں بتاؤں کہ اس میں کیا کیا ہے؟ کہ فرمائیے. کہ سنو اس میں 2 سونے کے کنگن ہیں. 2 سونے کے کنگن ہیں. پھر فرمایا کہ اس میں ایک ہار ہے جس پہ جواہرات لگے ہوئے ہیں، سونے کا ہے اور جواہرات بھی ہیں. اس میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں ہیں، اس میں بھی ہیرے ٹکے ہوئے ہیں. پھر فرمایا اس میں 2 چاندی کی انگوٹھیاں ہیں، ایک پر فیروزہ ہے لگا ہوا ہے اور دوسرے میں عقیق ہے. ایک عقیق کی انگوٹھی ہے، ایک فیروزے کی انگوٹھی ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس بکسے کو کھولا تو اس پہ یہی چیزیں ملی. آپ نے غور فرمایا عزیزوں، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، لیکن یہ واقعہ دیکھا. اب میری سمجھ میں آیا کہ یہ چاروں نواب اربعہ میں جب عریضہ دیا جاتا ہے تو حسین ابن روح کو وسیلہ کیوں بنایا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. حسین ابن روح کو وسیلہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ بس قبلہ بات تمام ہوئی. تو یہ ہے ہمارے امام. اب عزیزوں امام نے فرمایا تھا کہ ہمارے بعد ہمارے روات احادیث کی طرف رجوع کرو. لیکن عزیزوں دل بہت چاہتا ہے کہ میں پڑھوں، لیکن بہرحال وقت نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھیے. مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے
کہ جو مسئلے خالص عمل سے تعلق رکھتے ہیں ان کو لوگ جذباتی مسئلہ بنائے دے رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. دیکھیں مجھے کوئی تکلف نہیں ہے، جو حق ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. یہ تقلید کا مسئلہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہے، یہ زندہ باد مردہ باد والا مسئلہ نہیں، یہ ایک دوسرے پر الزامات لگانے والا مسئلہ نہیں. اللہ جانے آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ایک دوسرے پر الزامات لگانے والا مسئلہ نہیں، یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے والا مسئلہ نہیں، یہ ہنگامہ کرنے والا مسئلہ نہیں. اس کا تعلق خالص عمل سے. دیکھیں آپ مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں، میرے مزاج سے بھی واقف ہیں. میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر کسی کے گھر میں کسی مرجع تقلید کی تصویر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. میری بات آپ سمجھیں، پورا جملہ سنیے گا میرا، اور اگر کوئی کاٹ کے چلائے تو بھی پورا جملہ بہت توجہ کے ساتھ ہے. اگر کسی کے گھر میں کسی مرجع تقلید کی تصویر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کی فیس بک کی آئی ڈی پر یا واٹس ایپ کی آئی ڈی میں، سمجھ رہے ہیں آپ، کسی مرجع کا فوٹو نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں توضیح المسائل نہیں ہے تو مسئلہ ہے. میں اتنے علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. کیا تماشا لوگوں نے بنا رکھا ہے؟ جن کو ٹھیک سے 12 امام یاد نہیں ہے وہ اصولی اخباری کھیل رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. قسم خدا کی یہ صرف مومنین کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی باہری سازشیں. آپ قطعی اس کا شکار نہ ہوئی، قطعی اس کا شکار نہ ہوئی. میں بالکل واضح طور پر ممبر سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو دل چاہے آپ سمجھیے. اگر کسی شخص میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اپنے شرعی مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے، تو ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کیا پرابلم؟ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد. اب بہرحال ممبر تو ہے ہی حق بیان کرنے کے لیے. دیکھیں قبلہ بات یہ ہے کہ کوئی عمل کے میدان میں آنا وانا نہیں چاہتا، خالی باتیں کرنا چاہتے. ہمیں تو فتویٰ چاہیے، ہم تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں. پوچھے کتنی حدیثیں یاد، ان سے پوچھے کتنے فتوے یاد. آپ میری بات سمجھیں، خدا کے لیے قوم کی صفوں میں انتشار نہ پیدا کیجیے اس نام پہ. ان سے پوچھے کتنے فتوے یاد، ان سے پوچھے کتنی حدیثیں یاد ہیں.
بھائی بہت ہاتھ جوڑ کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم سب سے ملتے ہیں، لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو اپنے مطلب کے فتوے چاہیے، ان کو اپنے مطلب کی حدیثیں چاہیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کتنے لوگ ایسے آتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں لڑکی کا حصہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں جائیداد میں بیٹی کا حصہ نہیں ہوتا. اما تمہارے یہاں کیا؟ تم کیا؟ تمہارے یہاں کیا؟ آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کروں؟ تم کیا اور تمہارے یہاں کیا؟ اما جب اسلام میں ہوتا ہے تو تمہارے یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ یا تو کہو کہ دین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، یہ تو کہو کہ اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات. جو لڑکی کا حصہ ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں، لاکھوں روپے کا جہیز دینے کے لیے تیار. بھئی ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. میری بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ بہت ضروری ہے. آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صاحب مجلسوں میں اتنا تبرک آپ تقسیم کریں گے، کوئی بیچارہ غریب اس کی دل شکنی ہوگی، اس کی دل شکنی ہوگی. آپ سمجھے یہ دل کے اندر چھپی ہوئی بخالت ہے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل. جو کہیں نہ وہاں نہیں سوچتے جہاں خالی انگیجمنٹ میں اتنا پیسہ خرچ ہوا جا رہا ہے کہ 4 غریب لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں. ہمت ہے تو وہاں جا کے بولو یہ کیا کر رہے ہو، کیوں خرچ کر رہے ہو؟ خالی پان کا اسٹال لگ رہا ہے لاکھوں روپے کا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. وہاں نہیں سمجھ میں آتا کہ اس میں غریب لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں گی. سارا مسئلہ ادائے حسین ہی میں سمجھ میں آتا ہے. میں مجلس میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے شعر نہ پڑھوں، لیکن اس وقت یاد آ رہے ہیں بہت پہلے ایک مطلب کچھ شعر کہے تھے. اس وقت صرف ایک مطلب اور ایک شعر آپ کو سناؤں کہ جو ماتم سرور کی تعظیم نہیں کرتے. دیکھیں اہل لکھنؤ بیٹھے ہیں، دوسرے مصرے کا لطف آپ ہی حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ماتم سرور کی تعظیم نہیں کرتے ہم ایسے بزرگوں کو تسلیم نہیں کرتے. جو ماتم سرور کی تعظیم نہیں کرتے ہم ایسے بزرگوں کو تسلیم نہیں کرتے اور تعلیم کے حامی ہیں. چل سنیے گا، تعلیم کے حامی ہیں، بچوں کو مگر اپنے آداب عزاداری تعلیم نہیں کرتے. اب شعر سنیے جس کے لیے آپ کو زحمت دی تھی کہ کیوں آپ پریشان ہیں مجلس کے تبرک سے، کیوں آپ پریشان ہیں
मजलिस के तबर्रुक से हम आपकी दौलत तो तकसीम नहीं करते। क्यों आप परेशान हैं मजलिस के तबर्रुक से? हम आपकी दौलत तो तकसीम नहीं करते। जितना जितना हुसैन के नाम पर ये कौम खर्च करती है उतना उतना आका हुसैन अता करते। हाँ अजीजों, ये सबीलों पर बटता हुआ पानी, ये हुसैन के नाम पर बिछे हुए दस्तरखान हमें खून के आंसू रुलाते हैं कि जिनके नाम पर पानी पिलाया जा रहा है। करबला में उनके छोटे छोटे बच्चे अल अतश की आवाजें बुलंद। बस अजीजों, बहरहाल आपको थोड़ी जहमत हुई, खुदाबंद आलम इन नौजवानों को तौफीकात में इजाफा फरमाए। अंजुमन गरोए हुसैन के नौजवान और मोमिनीन कच्चा हाथा जो इन मजालिस में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इन मजालिस को ऑर्गेनाइज करते हैं, और यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी बड़ा साथ दिया इन मजालिस में, उनका भी शुक्रिया। अजीजों, करबला का मैदान आका हुसैन, अंजुमन के अरकान ने मुझसे कुछ फरमाइश की है, लिहाजा वही मसाइब आपकी खिदमत में अर्ज करना है। हुसैन जब के चले बाद दो पहाड़, न था कोई जो संभाले रकाब तौसन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। आका हुसैन घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। ए मेरे नाना की सवारी, तू मेरे साथ 3 दिन का भूखा प्यासा है, आखिरी जहमत है, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। घोड़े ने सुमो की तरफ इशारा किया, देखा कमसिन सकीना घोड़े के पैरों से लिपटी हुई हैं। ए मेरे बाबा की सवारी के घोड़े मेरे बाबा को कहां लिए जाता है? क्या वहां ले जा रहा है जहां जाके कोई वापस ना आया? घोड़े से उतरे, गोद में उठाया, बेटी मुझे जाने दो, मुझे अपना वादे तिफली वफा करना है। बाबा आप जा रहे हैं, मेरा एक काम करते जाइए। बताओ बेटी क्या काम? का बाबा मैं आपसे ये ना कहूंगी कि मुझे नजफ पहुंचा दो, ए बाबा मैं ये ना कहूंगी कि मुझे मदीने पहुंचा दो, ए बाबा मैं आपसे ये भी ना कहूंगी कि मुझे पानी पिला दो। ए मेरे बाबा आप जा रहे हैं, ए बाबा आपको मालूम है ना कि जब तक आपका सीना ना मिल जाता था मुझे नींद नहीं आती। ए बाबा जाते जाते मुझे अपने सीने पर सुलाते जाइए। सुनेंगे आप? आका हुसैन रह गए घर में, करबला पर लेट गए। आ बेटी सकीना मेरे सीने पे आराम करो। बीबी ने दोनों हाथ फैलाए, बाबा के सीने पर सर रखा,
दिन भर की थकी हुई बच्ची नींद आ गई। कुछ लम्हे गुजरे थे कि एक मर्तबा बेदार हुई, बाबा खुदा हाफिज। ए बेटी कुछ देर और सो लेती, कुछ देर और आराम कर लेती। ए बाबा मैं सो गई। मैंने ख्वाब में देखा कि दादी फातिमा जहरा तशरीफ लाएं। और फरमा रही है सकीना असर का वक्त करीब आ रहा है, मेरे हुसैन को मैदान में आने से न रोको। चले गए हुसैन। इंतजार करती रही सकीना। गुज़श्ता साल तफसील से मैंने आका हुसैन की जंग इसी मजलिस पे पढ़ी थी, इस वक्त अर्ज नहीं करना है। हाँ अजीज़ो, आका हुसैन तलवार चलाते रहे। वो वक्त भी आया कि जब निदाए गैबी आई, तलवार के लहू को पोंछा, तलवार को नियाम में रखा। अजीज़ो, मुख्तार का दरबार है। कातिलान हुसैन गिरफ्तार कर कर के लाए जा रहे हैं। उससे पूछते हैं मुख्तार तूने करबला में क्या जुल्म किया। हर मुजरिम अपना जुर्म बयान करता है, मुख्तार उसके मुताबिक उसे सजा देते हैं। एक शख्स गिरफ्तार करके लाया गया। सुने, आज मैं मसाइब में कोई कमी नहीं करूंगा। क्या ये बता कि तूने करबला में क्या जुल्म किया। उसने कहा मुख्तार न पूछो तो बेहतर है, कहानी बयान कर तूने करबला में क्या जुल्म किया। उसने कहा मुख्तार सुनना चाहते हो, कहाँ बयान कर। उसने कहा मुख्तार 72 लाशें उठाने के बाद जब हुसैन मैदान में तलवार लेके आए तो हम तो समझे थे कि हुसैन थक गए होंगे, क्या जंग करेंगे, लेकिन उन्होंने तो ऐसे तलवार चलाई कि लोगों को खंदक और खैबर की जंग याद आ गई। ए मुख्तार, हमने हुसैन को वास्ते देना शुरू किए। हुसैन तुम्हें अली अकबर का वास्ता, हुसैन तुम्हें अब्बास का वास्ता। एक मरतबा हुसैन ने गंज शहीदा की तरफ देखा, मेरे लाल अकबर। फिर दरिया की तरफ देखा, मेरे भाई अब्बास, ये तुम्हारा वास्ता दे रहे हैं। कुछ देर के बाद हुसैन ने तलवार का खून पोंछा, तलवार को नियाम में रखा, सर को झुकाया। ए मुख्तार, जो भाग चुके थे वो वापस आ गए। फिर उमर साद ने 30,000 के मखसूस लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। जिनके पास तलवारें थी उनसे कहा कि दाहिनी जानिब से हुसैन को तलवारें मारो। जिनके पास नेज़े थे उनसे कहा बाईं जानिब से हुसैन को नेज़े लगाओ। जिनके पास तीरों कमान थे उनसे कहा सामने से हुसैन को तीर मारो। जिनके पास गुर्ज थे उनसे कहा कि हुसैन की पुष्ट पर गुर्ज लगाओ। ए मुख्तार, अब हुसैन का आलम ये था, आप मेरी तरफ देखें, दाहिनी जानिब से तलवार बढ़ती थी, हुसैन बाईं जानिब झुक जाते। बाईं जानिब से नैदा पड़ता था, हुसैन दाहिनी जानिब झुक जाते। सामने से तीर आते थे, हुसैन पीछे हटते थे। पीछे से गोश्त पड़ता था, हुसैन घोड़े की गर्दन में बाहें डाल देते थे। ए मुख्तार, अब आलम यह था कि बाकी लोग हुसैन पर पत्थर बरसा रहे थे। जिनको पत्थर नहीं मिल रहे थे वो करबला की जलती हुई रेत हुसैन के जख्मों की तरफ फेंक रहे थे। हुसैन के जख्मों से खून के फव्वारे छूट रहे थे। खुदा लानत करे, ये मलून कहता है मुख्तार, अब हुसैन को कोई जख्म देने की जरूरत न थी। ऐसा लग रहा था अब जमीन पे आए, तब जमीन पे आए, लेकिन मुख्तार ये कहता है कि इसका जज्बा जुल्म न माना। इसने एक पत्थर उठाया। अब देखिए ये बयान करता है, इसने एक पत्थर उठाया। ये कहता है हुसैन मेरी तरफ आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। आलम ये था कभी दाहिनी जानिब झुकते हैं, कभी बाईं जानिब झुकते हैं, कभी सामने कभी पीछे, जख्मों से खून जारी है। ये कहता है मुख्तार मेरे सामने से हुसैन आ रहे थे, मैंने एक पत्थर उठाया। ये कहता है मैं हुसैन की तरफ दौड़ा, मैं दौड़ा हुसैन की तरफ और मैंने दौड़ते हुए पत्थर चलाया और हुसैन के लबों को निशाना बनाया। पत्थर हुसैन के लबों पर लगा। रोइए अजीजों,
پتھر حسین کے لبوں پر لگا. تھوڑا سا حوصلہ, جملہ سن لیجئے. پتھر حسین کے لبوں پر لگا. یہ کہتا ہے لبوں سے خون جاری ہوا. حسین نے خون کو پوچھا. جناب مختار نے کہا یہ بتا پھر کیا ہوا. دیکھیں ابھی کم سے کم 5 منٹ میں مصائب اور پڑھوں گا, پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما لیں. یہ کہتا ہے حسین نے آستین سے خون کو پوچھا. مختار نے کہا پھر کیا ہوا. یہ کہتا ہے میں حسین کی طرف دوڑ رہا تھا, حسین میری طرف آ رہے تھے, میں حسین کے قریب پہنچ گیا. میں نے سنا حسین نے خون پوچھا, پھر دریا کی طرف دیکھا, عباس. جملہ سن لیجیے عزیزوں. یہ کہتا ہے میں نے سنا حسین نے کہا عباس. سنیں گے جملہ, رونا چاہیں گے آپ. عباس تم چلے گئے, ہم اکیلے رہ گئے. اللہ جانے مختار کو کیا خیال آیا کہ یہ بتا کہ کربلا کے میدان میں کبھی تیرا بھی دل پسیجا. دیکھیں ایسے ظالم سے پوچھ رہے ہیں کبھی تیرا بھی دل پسیجا. وہ کہتا ہے ہاں مختار, ایک موقع ایسا تھا کہ جب میرا دل بھی پسیج گیا. میری آنکھیں بھی نم ہو گئی. کہ وہ کون سا موقع تھا. اب پوچھنے لگے جناب مختار, جب حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہے تھے, جب حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے سمیٹ رہے تھے. اس سے کہا نہیں. جب حسین عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا رہے تھے, کہا نہیں. کہا جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا, کہا نہیں. کہا پھر کب تیرا دل پسیجا. سنیں گے آپ. وہ کہتا ہے مختار میرا دل اس وقت پسیجا جب حسین کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ تھا. بچہ شہید ہو چکا تھا. حسین بچے کے لاشا ابا کے دامن سے ڈھکے ہوئے تھے. کبھی خیمے کی طرف بڑھتے تھے, کبھی پیچھے آتے تھے, پھر آگے بڑھتے تھے, پھر پیچھے آتے تھے. اے مختار شاید حسین سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ماں کو کیسے بتائیں کہ بچہ مارا گیا. پھر کیا ہوا کہ مختار حسین خیمے کے در پر گئے, کسی طرح سے ماں کو بتایا کہ بچہ مارا گیا. اس کے بعد حسین پشت خیمہ پہ آئے, ذوالفقار سے قبر کھودی. 6 مہینے کے بچے کو حسین نے دفن کیا. 6 مہینے کے بچے کو حسین نے دفن کیا. جناب مختار کہتے ہیں یہ بتا کہ حسین نے کربلا میں کتنے لاشیں دفن کی, کتنے لاشیں دفن کی. کہ مختار حسین نے سوائے علی اصغر کے کسی اور کو دفن نہیں کیا. بس 2 منٹ مجلس تمام. سوائے علی اصغر کے کسی اور کو دفن نہیں کیا. کہ یہ بتاؤ کہ علی اصغر ہی کو کیوں دفن کیا. کہ مختار تمہارے آقا کی مرضی تمہارے آقا جانے, لیکن جب حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے تو ہم ذرا قریب پہنچ گئے تو ہم نے سنا کہ آقا حسین مٹی ڈالتے جاتے تھے. ٹھیک ہے, آپ میری طرف دیکھیں. آقا حسین مٹی ڈالتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے میرے لال, میرا عباس گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا, میرا علی اکبر گھوڑے کے سموں کو برداشت کر لے گا, میرا قاسم گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا, لیکن میرا 6 مہینے کا بچہ جزاک اللہ. بی بی زہرا سلامت رکھیں ان رونے والوں کو. عزیزوں اس لیے حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا, لیکن بعد قتل حسین جب سرحائے شہداء رسالوں کے سرداروں کے درمیان تقسیم ہوئے تو ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ ایک سر ہمیں مل جائے, ہم عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لے کے جائیں تاکہ ہمیں انعام ملے. کسی کے حصے میں قاسم کا سر آیا,
کسی کو اون کا سر ملا، کسی کو محمد کا سر ملا، کسی کو علی اکبر کا سر ملا، کسی کو عباس کا سر ملا، خولی حسین کا سر لے کے چلا، سارے سر تقسیم ہو گئے لیکن ایک سردار رہ گیا، اسے کوئی سر نہ ملا۔ اس نے شمر سے کہا کہ مجھے کوئی سر نہیں ملا، میں کیا کروں؟ کہ سر تو ختم ہو گئے۔ خدا لعنت کرے اس ولد الحرام کو یاد آیا، کہتا حسین کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تمہارا گیا تھا۔ حسین نے بچے کو دفن کر دیا۔ اب خاص طور سے یہ میری ماں بہنیں سنیں، اب عزیزو ام رباب سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ام رباب سامنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ شمر ملعون ایک طویل نیزہ لے کے چلا، پشت خیمہ پہ آیا، بار بار نیزے کو مارتا تھا نکالتا تھا، مارتا تھا نکالتا تھا، پھر مارا پھر نکالا، پھر مارا پھر نکالا، نیزہ خالی نکلتا تھا۔ اب جو ایک جگہ پہ نیزہ مارا اور نیزہ باہر آیا تو 6 مہینے کے بچے کی میت نیزے سے لپٹی ہوئی باہر آئی۔ شمر ملعون نے علی اصغر کے لاشے کو علیحدہ کیا، خنجر نکالا، سر کو الگ کیا، سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا، لاشے کو لا کر حسین کے پہلو میں ڈال دیا۔ مبلغ اعظم بیان فرماتے تھے، مبلغ اعظم بیان فرماتے تھے کہ زینب کے کانوں میں آواز آئی، ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، اس لیے کہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ قبلہ یہ ایسا اہم مسئلہ تھا کہ یزید کے لشکر میں بھی 10 حرامزادے تیار ہوئے لاشوں کو پامال کرنے کے لیے۔ وہ اپنے گھوڑے لے کے سامنے آئے، سامنے لا کے لاشیں رکھے گئے، سامنے لاشیں رکھے گئے۔ بنی ریاض سامنے آئے، حر کا لاشا اٹھا لے گئے، لیکن جب جا رہے تھے تو یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے جس کے وارث ہوتے ہیں، جس کے قبیلے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ جملے آپ سن رہے ہیں نا، لیکن یہ جملے زینب بھی سن رہی ہیں۔ جس کے قبیلے والے ہوتے ہیں، جس کے وارث ہوتے ہیں، اس کے لاشے کو پامال نہیں کیا جاتا۔ ہاں عزیزوں، حر کا لاشا تو چلا گیا لیکن حسین کا لاشا سامنے پڑا ہوا ہے، پہلو میں علی اصغر کا لاشا ہے۔ مبلغ اعظم فرماتے تھے اب جو دوڑتے ہوئے گھوڑے قریب آئے، ایک مرتبہ حسین کے لاشے میں حرکت ہوئی، علی اصغر کو سینے کے نیچے چھپایا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ارے زینب فریاد کر رہی ہے، اے بابا، اے نانا۔ ارے حر کے قبیلے والوں نے حر کے لاشے کو بچا لیا لیکن میرا بھیا پامال ہو رہا ہے، کوئی بچانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
बंद कर दे भाई।